الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين والصلاة والسلام على خير خلقه محمد وآله وأصحابه أجمعين. قال الله تبارك وتعالى في القرآن المجيد وفي القرآن الحميد: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. كل من عليها فان ويبقى وجه ربك ذو الجلال والإكرام. صدق الله العظيم. معزز حضرات اور سامعین، مولانا کی وفات سے قدیم اساتذہ کا ایک سنہرا اور بابرکت باب ختم ہو گیا. مولانا کی شخصیت بہت عظیم تھی. نہ صرف زبان و قلم کے دھنی تھے، اخلاق و عادات میں بے مثال تھے. سادہ سیدھا مگر بہت ہی اونچے اخلاق کے مالک تھے. ان کی ساری زندگی پیغام عمل دے رہی تھی اور حسن اخلاق کا نمونہ پیش کرتی. جو آیات آپ کے سامنے تلاوت کی گئی اس میں یہی بتایا گیا، ان زمین پر جو بھی جو آیا ہے ایک نہ ایک دن تو اس کو فنا ہونا ہے. دیر سویر اپنے انجام کو پہنچنا ہے. مرنا تو سبھی ہے، جانا تو سبھی ہے. جس طرح کسی نے کہا، امجد حیدرآبادی نے، کب تک ہے بقائے تن فنا کو معلوم، کب تک ہے یہ زندگی خدا کو معلوم. ہر سانس یہ کہہ رہی ہے جاتے جاتے، جاتی تو ہوں واپس یہ خدا کو معلوم. اس طرح ہر ایک جو ہے اس دنیا سے جانا ہے. جانا کہاں ہے؟ اللہ کے پاس جانا ہے. ہر آدمی جاتا ہے، مرتا ہے، مگر دیکھنا یہ ہے کہ اپنے آئندہ زندگی کے لیے کیا توشہ تیار کر رکھا. آئندہ زندگی کے لیے اس نے توشہ کیا تیار رکھا. اس طرح کہ ابھی آپ نے سنا، طوبیٰ لمن طال عمرہ وحسن عملہ. وہ شخص بہت ہی قابل مبارکباد ہے جس کی عمر بھی لمبی ہو اور اس کے اعمال بھی اچھے ہوں. اس لحاظ سے دیکھتے ہیں تو مولوی صاحب کی زندگی کا ہر لمحہ ہمارے لیے ایک نمونہ ہے. ساری زندگی آپ نے کتاب و سنت کی خدمت میں گزار دی. کتاب و سنت کی کو پھیلایا، اس کے نشر و اشاعت میں خطبات کے ذریعے سے، دروس کے ذریعے سے، تقریروں کے ذریعے سے، جو بھی ذریعہ کتاب و سنت کی خدمت کا ہوتا اس میں آپ نے بھرپور حصہ لیا. سب سے بڑی آپ کی یہ خوبی تھی کہ جامعہ کا جو مزاج ہے اس مزاج کے آپ ایک چلتا پھرتا ہونا تھا. تمام کو لے کر، تمام کو سے مل کر آپ رہنا چاہتے تھے. تمام کو ایک لڑی میں پرونا چاہتے تھے. آپ چھوٹے چھوٹے جو اختلافات ہیں ان کو بالائے طاق رکھ کر تمام آپس میں مل جل کر رہے. یہ آپ کا جو بہت ہی اہم جو ہے رول تھا. اس پر مولوی صاحب کامیاب بھی تھے. اسی لیے ہر طبقہ آپ کو چاہتا تھا، بلاتا تھا اور آپ سے خدمت لینے کو باعث فخر سمجھتا تھا. مولانا محترم جب جامعہ اسلامیہ مدینہ منورہ سے فارغ ہو کر بحیث استاد جامعہ تشریف لائے، 1960 پر 6 کی بات.
اس وقت میں 5ویں جماعت میں پڑھ رہا تھا۔ 6ٹھی جماعت میں حافظ ارشد احمد اور ان کے ساتھی جو ہے پڑھ رہے تھے۔ 7ویں جماعت میں مولانا اطہر حسین صاحب اور ان کے ساتھی، اور 8ویں جماعت میں دکتور ضیاء الرحمان صاحب اعظمی عمری مدنی، یہ جو ہے ان کی جماعت پڑھ رہے ہیں۔ ہم لوگوں نے آپ سے بدایت المجتہد پڑھی، مقدمہ ابن صلاح پڑھی، اور فجر الاسلام، ظہر الاسلام، اور تفسیر بھی آپ سے جو ہے پڑھی۔ آپ کے پڑھانے کا عجیب انداز تھا، پوری کلاس پر آپ چھا جاتے تھے، درس میں ڈوب کر اور جم کر پڑھاتے تھے، اور سارے طلباء ہمتاً گوش ہو جاتے تھے۔ کمزور سے کمزور طالب علم بھی آپ کی بات سننے پر مجبور ہوتا، اس کو دل میں بٹھانے کی کوشش کرتا۔ یہ خوبی ہر ایک کے بس کی بات نہیں، مگر سوال یہ بات سوچنے کی یہی کہ کبھی اپنے آپ کی بڑائی پسند نہیں، اپنے آپ کو بڑا نہیں سمجھا، بڑوں کے مقابلے میں جو ہے اپنے آپ کو معمولی سمجھ لیا۔ بڑوں کا احترام حد درجہ، چھوٹوں پر بڑی شفقت، مجھ جیسے ناچیز کو بھی بہت چاہتے تھے۔ والد صاحب تو ان کے خاص استاد تھے، اور یہ والد صاحب کے خاص شاگرد تھے مولانا سید امین صاحب رحمۃ اللہ۔ والد صاحب بہت چاہتے تھے، بہت چاہتے تھے، اور خود یہ بھی جو ہے والد صاحب پر ہمیشہ قربان ہوتے تھے۔ 2013 کی بات ہے، والد صاحب کا انتقال 1980 پر 1 میں ہوا، تو اس وقت کے دارالسلام میں مولانا سید جلال الدین انصار عمری یہ اپنے تاثرات کچھ پیش کیے تھے، جو بہت ہی ڈوبے ہوئے تھے۔ ان کے خاص شاگرد تھے والد صاحب کے، بہت ڈوب کر انہوں نے لکھا تھا۔ اب جو امیر جماعت اسلامی ہند، سابق امیر جماعت اسلامی ہند ہے، بہت اچھے تاثرات انہوں نے پیش کیے تھے۔ مجھ سے بعض طلباء جو قریب رہتے تھے، انہوں نے ہمارے والد صاحب کے سلسلے میں پوچھا کہ آپ کے والد صاحب کے بارے میں کچھ کسی کا کے لکھے ہوئے تاثرات ہیں تو آپ دیں۔ تو ویسے ہی جو ہے بہت میں اس کے جو زیرکس بنا لیا تھا، جو پوچھتے، خاص کر ہمارے ضیاء الرحمان صاحب جو ملیشیا سے فارغ ہو، یہاں استاد بھی، وہ جو ہے بڑی خصوصیت سے جو وہ قریب تھے، وہ چاہتے تھے۔ تو میں نے سوچا کہ کیوں نہ میں مولانا رفیق النوری صاحب سے مل کر اس کا کمپوز کر لوں، تاکہ اچھے انداز میں جو ہے میری بات والد صاحب کے جو ہے چیزیں، ان کی خوبیاں جو ہے طلباء تک پہنچے، اور ان کے اندر بھی یہ چیز پیدا ہو۔ انہوں نے ہاں تو کہہ دیا، مگر جب جلال الدین صاحب کے تاثرات والد صاحب کے بارے میں انہوں نے پڑھے تو بہت متاثر ہوئے۔ انہوں نے کہا کہ مولانا آپ مولانا حفیظ الرحمان صاحب سے کچھ تاثرات جو ہے لے لیجیے، انشاءاللہ کتابچے کی شکل اسے دے دی جائے گی انشاءاللہ۔ میں نے کہا کہ مولوی صاحب سے جو ہے تاثرات لینا، جبکہ مولوی صاحب جو ہے وارمبڑی میں رہ رہے تھے، اب وہ پیسے کیسے تاثرات لینا مشکل میں۔ انہوں نے کہا کہ نہیں، آپ جو ہے تاثرات لینے جائے درخواست کیجئے، انشاءاللہ مولوی صاحب ضرور قبول کریں گے۔ اتفاق سے ایک موقع پر مولوی صاحب سے ملاقات ہو گئی تو میں نے ان سے مولوی صاحب سے کہا تو مولوی صاحب بہت خوش ہوئے، اور جو ہے میری پیٹھ پر ہاتھ رکھ کر تھپک کر کہا کہ میں ضرور تمہاری خواہش پوری کروں۔ ویسے ہی جو ہے مولانا جو ہے تاثرات پیش کیے۔ ان تاثرات کا یہ اثر ہوا کہ مجھے مزید جو ہے ایک شوق پیدا ہوا کہ والد صاحب کی شخصیت اتنی رہی ہے کہ مولوی صاحب کے تاثرات کیوں نہ جو ہے اور بھی ہم سے جو والد صاحب کو زیادہ جاننے والے جو ہے ان سے جو ہے رابطہ پیدا کر کے
اسے ایک کتاب کی شکل کیوں نہ دے دی جائے۔ ویسے ہی تقریباً 20-25 دن کے اندر سارے مضامین آ گئے اور وہ کتابی شکل آ گئی، اور غالباً اسی کے بعد مرحومین پر سوانح حیات تاثرات لکھنے کا ایک مستقل مشغلہ بن گیا، جامعہ کا کی مستقل مصروفیت ہے۔ جزاہم اللہ خیر الجزا۔ اور مولوی صاحب مولانا اس طرح کے بتایا، اخلاق و عادات میں بھی ایک مثالی ہے۔ مجھے اس وقت کی بات یاد آتی ہے، آج سے بہت سالوں پہلے کی بات، میں ان کا حقیر ناچیز شاگرد ہوں، مگر اس شاگرد کی بھی ان کے دل میں کیسی وقت تھی، کیسی اہمیت تھی، کیسی چاہت تھی، کیا احترام تھا۔ میں سوچتا ہوں تو بہت آج کے ماحول اور اس کے ماحول میں میں بہت زمین و آسمان کا فرق محسوس کرتا ہوں۔ مولوی صاحب اس وقت وارمبڑی میں رہا کرتے تھے، صبح آتے تھے اور شام وارمبڑی چلے جایا کرتے تھے۔ اتفاق سے میں بھی کسی ضرورت سے آمور جانا طے کیا، مولوی صاحب بھی اسی بس میں سوار ہوئے، دیکھا تو جگہ نہیں تھی بیٹھنے کی، ایک جگہ تھی۔ میں نے مولوی صاحب سے کہا کہ آپ بیٹھ جائیے مولوی صاحب، کہا کہ نہیں تم بیٹھو۔ میں نے بار بار کہا کہ مولوی صاحب آپ بیٹھ جائیے، مجھے تکلیف ہوگی، کہا کہ نہیں۔ گویا اس ناچیز کی قدر اتنی تھی ان کے پاس، نہ خود بیٹھے نہ مجھے ہمت ہوئی۔ یہ تو ناممکن بات ہے کہ میں استاد کے سامنے بیٹھا رہوں اور میرا استاد کھڑا رہے، یہ ناممکن بات تھی۔ اور مولوی صاحب اتنا اونچا مقام ہم کو دے دیے کہ وہ پسند نہیں کر رہے تھے کہ وہ بیٹھے رہیں اور اپنا شاگرد وہ کھڑا رہے۔ آخر دونوں آخر تک کھڑے رہے اور سفر ہو گیا۔ کیا ایسے اخلاق کی مثال آج پیش کی جا سکتی ہے؟ بہت مشکل ہے۔ مولوی صاحب کا جو مقام تھا، مقام بہت اونچا، اور ہمارا جو مقام بہت معمولی مقام۔ اس کے بعد بھی ہمارے بھائی زہیر صاحب کے بارے میں نے ان کے بارے میں کچھ کتابی شکل دی جا رہی تھی، ان کے حالات لکھے جا رہے تھے۔ مولوی صاحب سے میں نے درخواست کی تو بہت خوش ہو گئے، فوری طور پر تاثرات پیش کیے، جس کی وجہ سے بڑی جان اس کے اندر آ گئی۔ اس طرح مولوی صاحب میں عظیم خوبیاں تھی، ایک خوبی کہ ہم گنائے، اور صحیح ہے کہ پرانے اساتذہ کا ایک بہترین نمونہ تھے، اور ایک سنہرا باب تھا، اور بابرکت ایک دور تھا جو ہم سے چلا گیا۔ خدا کرے اللہ تعالیٰ دوبارہ اسے سنہرا اور بابرکت دور جامعہ پر لے آئے۔ اللہ تعالیٰ مرحوم کو، استاد محترم کو جنت الفردوس میں جگہ عطا فرمائے، اور بھول چوک سے ان کی جو غلطیاں ہو گئی ہیں اللہ تعالیٰ ان کو معاف فرمائے، اور صلحاء کے ساتھ، انبیاء کے ساتھ ان کا حشر ہو۔ اللہ تعالیٰ ہم تمام کو مولوی صاحب کے اندر جو خوبیاں تھیں وہ خوبیاں اپنانے کی ہمت توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔